عدالتوں میں تشریف لے جائیں جہاں لوگ 5-5, 6-6, 8-8 سال سے مقدموں میں آتے ہیں اور کوئی سننے والا نہیں ہے، کیونکہ کیس ہی نہیں ہے، جھوٹے کیس بنائے جاتے ہیں، اس میں لوگوں کی حد تک اور ذلت کی جاتی ہے۔ اور ان سب باتوں کا حساب میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ان افراد کو جو یہ کر رہے ہیں ان کو دینا پڑے گا۔ اب ایک اپوزیشن کی کولیشن گورنمنٹ ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ نیب کے اس معاملے کو درست کریں۔ مشاورت اس کے اندر جاری ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ ضرورت ہے کہ اس ادارے کو، جس نے ملک کو نہیں چلنے دینا، اس کو ختم کر کے کوئی نیا ادارہ احتساب کا بنایا جائے جو اس ملک کے عوام کو انصاف دے سکے۔ اور میری یہ بھی ذاتی رائے ہے کہ جو اس حکومت کے کیسز ہیں، جو اپوزیشن کے کیسز ہیں، بے شک چلتے رہیں تاکہ کوئی یہ اعتراض نہ ہو کہ یہ اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے۔ لیکن ایک بڑی رائے یہ بھی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو لوگ یہ ظلم کرتے رہے ہیں وہ بھی طرح احتساب کا سامنا کریں۔ عمران خان بھی احتساب کا سامنا کرے، جو کرپشن اس نے کی ہے، اس کے وزراء نے کی ہے، اس کے ساتھیوں نے کی ہے، وہ بھی ان عدالتوں میں جواب دہ ہوں۔ چیئرمین نیب بھی یہاں پیش ہو کہ نیب کے جو افسران پچھلے 22 سال سے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں وہ بھی اس احتساب کا شکار ہوں۔ بہرحال یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو وہ حل طلب ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ کہا ہے، آج بھی کہتا ہوں کہ جب تک یہ نیب کا ادارہ رہے گا ہمارا ملک نہیں چل سکے گا۔ ہماری پریشانیاں، مشکلات بے پناہ ہیں۔ آج جب سے حکومت آئی ہے 3 ہفتے ہو گئے ہیں، جو مشکلات کا سامنا ہے، جس کا احساس کہ ان کی کیا شدت ہے، وہ حکومت میں آ کر ہوتا ہے۔ حکومت کوشش کر رہی ہے ان معاملات پر قابو پانے کے لیے، لیکن میں کل بھی کراچی میں کہا، آج بھی کہتا ہوں کہ اس وقت ملک میں جو معاشی صورتحال ہے اس نے سیاست کو ایک ثانوی حیثیت دے دی۔ آج یہ ضرورت ہے اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ ملک کے معاشی حالات کو حل کرنے کے لیے ایک ٹیبل پر اس ملک کے تمام ادارے، تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں تاکہ اس ملک کی معیشت کو استحکام دیا جا سکے۔ جو فیصلے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں، اتنے مشکل ہیں، جہاں پر 4 سال میں جو تباہی کی گئی اس کو 1 مہینے میں یا 1 سال میں درست کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور اس درستگی کے لیے جو فیصلے ہیں ان کو پاکستان کے عوام کی تائید چاہیے، ان کو تمام اداروں کی تائید چاہیے، کیونکہ ذمہ داری سب کی ہے۔ ہمارے ملک میں سیاسی نظام میں ایک غیر آئینی مداخلت رہی ہے۔ آج جو معاملات ہیں اس میں اس مداخلت کا بھی عمل درآمد ہے۔ اس میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ 4 سال اس ملک کی معیشت کو تباہ کریں اور آج باہر بیٹھے ہوں اور ذمہ داری کسی اور کی بن جائے۔ حکومت تو اپنا کام کرے گی، لیکن جو فیصلے درکار ہیں وہ اس کے لیے آج اس ملک کے جو، اگر ہم محب وطن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان فیصلوں میں شراکت ہو اور ان فیصلوں میں سب اپنی ذمہ داری قبول کریں، ان فیصلوں میں حصہ بنیں، کیونکہ یہ فیصلے آج کے نہیں ہیں، یہ مستقل فیصلے ہیں اور پاکستان کے مستقبل کے لیے یہ فیصلے بہت ضروری ہیں، ورنہ معیشت کو استحکام دینا بہت مشکل ہوگا۔ جی صاحب کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب کبھی کہتے ہیں سازش ہوئی ہے، کبھی کہتے ہیں انہیں قتل کروا دیا جائے گا، بیانات ریکارڈ کروا دیے ہیں، اب آوازیں اٹھنا شروع ہو رہی ہے کہ شاید اسمبلیاں بھی توڑ دی جائیں، کیا چل رہا ہے؟ دیکھیے، اسمبلیاں توڑنا کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ آج ملک کی معیشت کو آپ نے استحکام دینا ہے۔ جو عمران خان صاحب نے 4 سال میں تباہ کی، آج عمران خان ملک کی معیشت کی بات کرے، وہ بتائے کہ اس نے ملک میں کیا کیا ہے، کیونکہ جو آج اس ملک کی معیشت کو دھچکے ملے ہیں، جہاں پر یہ آج کھڑی ہے تباہی کے دھانے پر، اس کی ذمہ داری صرف اور صرف عمران خان کی ہے۔ کبھی
उनको कोई और कहानी याद आ जाती है, कभी कोई और कहानी याद आ जाती है। हर जलसे में नई कहानी होती है, लेकिन कहानियों से मुल्क नहीं चलते, ट्विटर से मुल्क नहीं चलते। आप अपने 4 साल की कारकर्दगी की बात करें, जिसने आज मुल्क को यहाँ पर पहुँचाया है। और आज मैं आपको हकीकत से कहता हूँ कि जब तक तमाम इदारे, तमाम सियासी जमातें एक टेबल पर बैठकर इस मुल्क के हालात की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करेंगी, उसका हल तलाश नहीं करेंगी, मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम नहीं हो पाएगा। भाई साहब, अब्बासी साहब, भाई साहब। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।